بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، دینی ایمانی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں، بہنیں، بچیاں، اللہ رب العزت کے جو کچھ انعامات اور احسانات ہمارے اوپر ہیں جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. آدمی کے ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں لکھتے لکھتے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا اختتام اور اس کی انتہا تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. کوئی آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہوتی ہوگی. 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1 ارب، 2 ارب، 1 خرب، 2 خرب، کہیں نہ کہیں تو ختم ہوتی ہوگی. لیکن بیان کرنے والوں نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے. فرمایا سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی انتہا نہیں ہو سکتی ہے، اس کا کیلکولیشن نہیں ہو سکتا ہے. سب کچھ ختم ہو جائے لیکن نعمتوں کا گننا اور اس کا شمار کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک مثال سے یہ سمجھیے کہ ہمارے اور آپ کے بدن میں یہ جو 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں جس سے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، درخت دیکھ رہے ہیں، پتھر دیکھ رہے ہیں، دنیا کی قسم کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ان آنکھوں میں ہر ایک کے دیکھنے پر جو لذت محسوس ہوتی ہے، ہر ایک کی لذت الگ الگ ہے. آدمی اپنی آنکھیں لے کر اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو محبت ابھرنے لگتی ہے، اس کی عظمت دل میں بیدار ہوتی ہے. انہی آنکھوں کو لے کر جب اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے تو شفقت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں، اور اگر انہی آنکھوں کو لے کر بیوی کے پاس جاتا ہے تو محبت کا ایک نرالا انداز ہوتا ہے. اور انہی آنکھوں کو لے کر جب حرم محترم میں کعبۃ اللہ کا دیدار کرتا ہے تو پھر کچھ اور شوق پیدا ہوتا ہے، جبکہ آنکھیں تو یہی ہیں. اور پھر انہی آنکھوں میں ہزاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کی ہے. آدمی روتا ہے تو پانی نکلتا ہے بارش کی طرح، اور اسی آنکھ میں کالا ٹیکا بھی ہے، اسی آنکھ میں سفیدی بھی ہے، اسی آنکھ میں سرخ دھارے بھی بنے ہوئے ہیں، سرخ دھاگے بھی بنے ہوئے ہیں، جس کو کسی شاعر نے اپنی شاعری میں اس طرح بیان کیا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو میری آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو میری آنکھوں میں آ بیٹھو. سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے تو کہیں ابر باراں ہے. اللہ نے کتنی نعمتیں ان آنکھوں کے اندر پوشیدہ کر رکھی. ایک آنکھ ہے، آدمی لکھتے لکھتے تھک جائے گا کہ اس میں کیا کیا راز ہے. اور ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک عجیب بات لکھی ہے. الم نجعل لہ عینین کے تحت 30ویں پارے میں سورہ بلد میں
حضرت یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتوں میں آنکھ کا شمار کیا. الم نجعل لہ عینین، کیا انسان کے لیے ہم نے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ نے یہ ایسی 2 آنکھ بنائی کہ ان 2 آنکھوں پر ایک سخت ہڈی رکھی ہے، ہلکا، کوئی چیز آ کر ٹکرا جائے تو آنکھ کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہڈی کا نظام رکھا. اور پھر اوپر سے کوئی تنکا آنکھ میں نہ چلا جائے تو اوپر اللہ تعالیٰ نے بال رکھے، پھر بھی وہاں سے کوئی نیچے آ جائے تو نیچے اللہ نے پلکیں رکھی کہ کوئی تنکا اندر نہ چلا جائے. اور اس کے باوجود بھی کوئی چیز ہوا میں اڑ کر چلی جائے تو میرے اللہ نے پانی کا نظام آنکھوں میں رکھا کہ وہ اندر گردش کرتا رہے اور پانی کے ذریعے سے وہ تنکا باہر آ جاتا ہے. اور ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ذکر فرمائی آنکھ سے متعلق کہ یہ جتنے وضو میں فرائض ہیں، منہ دھویا جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے اور منہ دھویا جاتا ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پیر دھوئے جاتے ہیں، غسل میں سارا بدن دھویا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن کوئی فقیہ اور کوئی قاری، کوئی مفتی، کوئی مدرسے کا پڑھانے والا کیا کبھی یہ کہا کسی نے آنکھ کے اندر پانی ڈالو؟ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کانوں کو صاف کرتے ہیں، وضو میں کانوں کا مسح بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کسی نے یہ کہا کہ آنکھ کے اندر پانی ڈالو؟ کسی نے نہیں کہا. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آنکھ میں پانی تجھے نہیں ڈالنا ہے. اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں آنکھ میں پانی تجھے نہیں ڈالنا ہے، ہم پہلے سے ڈال چکے ہیں، وہ اندر ہی اندر دھلتی رہتی ہے، اسے الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں. لیکن حضرت نے پھر آگے ایک اور بات لکھی اور وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بہت چسپاں ہو رہی ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں اے لوگو، یہ باہر سے جو کچھ پریشانیاں آنکھوں میں آتی ہے وہ ایک پریشانی ہے، اندر ایک پریشانی ہے جس کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا. اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اے انسان، اندر کوئی تکلیف آ جائے تو ہم اس کو دھو کر ختم کر دیں گے، لیکن باہر سے جو بدنگاہی کی مصیبت تیرے آنکھوں میں آتی ہے اس سے حفاظت تجھے خود کرنی پڑے گی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نظروں کو جھکا کے چلو. قرآن کہتا ہے، مردوں کو بھی کہتا ہے اور عورتوں کو بھی کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. عورتوں کو نظر جھکانے کا حکم، مردوں کو نظر جھکانے کا حکم. اور عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مزید سیکیورٹی عطا کی کہ اپنے بدن کو کور کر کے چلنا ہے، چہرہ ڈھانپ کر چلنا ہے. اور میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی بدنگاہی کرتا ہے مرد، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، لیکن کوئی عورت بدنگاہی کا موقع دیتی ہے اپنا کھلا چہرہ چھوڑ کر، اللہ کی لعنت اس پر بھی برستی ہے. یہ پردہ بہت قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بازار جاتے ہیں، سونے کی دکان پر سونا خرید کر لاتے ہیں تو بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، حفاظتی انتظامات کے ساتھ رکھتے ہیں، تالے پہ تالا اور تالے پہ تالا لگا کے رکھتے ہیں، کہیں کوئی ضائع نہ کر دے، کہیں یہ ہلاک نہ ہو جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے. سونے سے لاکھوں اور کروڑوں زیادہ قیمتی میری آپ کی ماں اور بہنیں ہیں. اللہ نے اس کو چھپانے کا حکم کیا جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے. سونا تو لٹ جائے واپس مل جائے گا، لیکن عورت کی عزت تار تار ہو جائے دنیا اس کے لیے دو بھر ہو جاتی ہے، پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مزید اہتمام کیا کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا ہے، اسلام نے عورت کو پابند کر کے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. خیر یہ میرا مضمون اس وقت نہیں ہے، میں ایک خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہزارہ اور لاکھوں اور کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جس کا آدمی کیلکولیشن کرنا چاہے تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت میرے اور آپ کے پاس ہے، وہ ہمارا ایمان. ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام اسلامی نام پر رکھا گیا ہے، ہم اسلامی گھرانے میں پروان چڑھے. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی گئی تھی.
آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اللہ کا نام پہنچایا جا رہا ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے، یہ ہمارا نظام ہے، اور یہ نظام اللہ کرے کہ چلتا رہے، ہم اسلامی قانون کے ساتھ زندہ رہیں، اسلامی طریقے کے ساتھ زندہ رہے، اور اسلام اور ایمان مرتے دم تک میرے اور آپ کے ساتھ رہے، یہ دعا کرنا۔ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان ہو یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مسجد میں آؤ ٹوپی پہن لو، مسجد میں آؤ نماز پڑھ لو، مسجد میں آؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، ہمیں مسجد کے باہر بھی نظام۔ آج میرے بھائیوں، میں یہ کہتے ہوئے اپنے آپ میں کوئی ڈر نہیں محسوس کرتا ہوں، مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ آج جو کچھ اعلانات ہو رہے ہیں ہمارے خلاف، یہ اعلان کہ پردہ کرنا ہو تو پاکستان چلے جاؤ، آپ نے سنا ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ سنتے ہیں، یہ اعلان کہ پردہ اپنے گھروں میں کرو، کوئی بولنے والی یہ بول رہی ہے کہ پردہ اپنے گھر میں کرو۔ میرے بھائیوں، یہ اعلان اگر ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت عجیب بات، عجیب نکتہ حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں نا، تو مسجد میں کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں اپنی باتوں میں ہیں، کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے میں مصروف ہے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تسبیح میں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اچانک نماز کا وقت ہوتا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، مؤذن، اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنے والا قرآن رکھ دیتا ہے، تسبیح پڑھنے والا تسبیح رکھ دیتا ہے، وضو کرنے والا جلدی وضو کر کے آ جاتا ہے، اور باتیں کرنے والا باتیں چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کا نام بولا گیا، سب نے اپنے کام چھوڑ دیے، اور ایک اللہ کے نام پر سب صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ مزاج مسجد کے باہر بھی اگر پیدا ہو جائے کہ ایک اللہ کے نام پر ہم جڑنے والے بن جائیں اور ہمارا اختلاف آپس میں ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ دنیا کی کسی طاقت میں یہ زور نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو یہ کہہ سکے کہ پردہ کرنا ہو تو پاکستان جا کر کرو۔ آج ہمارے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، ہم جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے کہ بھئی یہ فلاں آدمی ہے، یہ تو فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں کمیونٹی کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر سب کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے نام پر ہم سب کو جمع ہونا پڑے گا۔ اور کیسے جمع ہونا ہے؟ اسلامی قانون کے ساتھ جمع ہونا ہے، جمہوریت کے قانون کے ساتھ جمع ہونا ہے۔ ملک نے جتنی اجازت ملک کے آئین نے دی ہے اس کے مطابق جمع ہونا ہے، ہمیں خلفشار نہیں کرنا۔ خیر، یہ ایک دوسرا مضمون ہے۔ میں جو خاص سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ یہ کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور صرف مسلمان مسجد تک نہیں، صرف مسلمان اندر نہیں، صرف مسلمان گھر کی حد تک نہیں، مسلمان بازار جائے تو مسلمان نظر آنا چاہیے، مسلمان راستہ چلے تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا ہوا چلے، اور راستے سے گزرنے پر پتہ چلے یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے، مسلمان ہوائی جہاز میں سفر کرے پتہ چلے یہ کوئی مسلمان ہے، اس کے اخلاق ایسے نمایاں ہو، اس کی باتیں ایسی نمایاں ہو کہ سننے والا سن کر کہے کہ یہ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ماننے والا جا رہا ہے۔ قرآن نے مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موت تک مسلمان باقی رہنا، موت تک مسلمان باقی رہنا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، اچھی موت نصیب کرنا، ایمان کلمے کے ساتھ موت نصیب کرنا۔ آخری وقت اگر اسلام کے ساتھ ہمارا گزرا، ایمان کے ساتھ گزرا، کلمہ طیبہ کے ساتھ گزرا تو ہم کامیاب ہے، ورنہ کامیاب نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جو کسی نے ہدیے میں دیا تھا آپ کو کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور آپ سفر سے واپس ہو رہے ہیں، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا کہ اب آگے چلنا ہے، حکم دیا چلو سب روانہ ہوں گے، وہی غلام آپ کی سواری تیار کر رہا ہے، اونٹ کا کجاوا باندھ رہا ہے،
اور اس کی قسمت کتنی بڑی کہ جسے رسول اللہ کی خدمت نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اب تیاری کر رہا ہے کہ حضور اس پر سوار ہونے والے ہیں، کجاوا کس رہا ہے، اونٹ تیار کر رہا ہے، حضور ابھی چند لمحوں میں اس کے اوپر سوار ہونے والے ہیں. اس اونٹ کے اوپر اچانک اس غلام کو ایک تیر آ کر لگا، گرا، انتقال ہو گیا. اس کا نام بخاری شریف میں مدعم بتلایا گیا. اور صحابہ بات کرنے لگے، ہنی اللہ، مبارک بات کے قابل ہے، کتنا مبارک ہے، حضور کی خدمت کرتے کرتے انتقال کر گیا. حضور کی خدمت میں تھا، انتقال کر گیا. اس کی موت مبارک ہے، اس کی شہادت مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم یہ بات کرتے ہو کہ اس کی موت مبارک، وہ شہید ہو گیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مال غنیمت ایک جگہ رکھا ہوا تھا اور وہ ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اور تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر بغیر اجازت کے اندر سے نکال لی تھی. میں اس کے بدن پر آگ بن کر اس چادر کو جلتے ہوئے اس وقت دیکھ رہا ہوں. حضور کا خدمت گزار. میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں ایک ایک دن کا. ہماری زندگیوں میں کتنی کھوٹ نظر آئے گی. ہم نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کس کو گالی دی ہے، کس کو برا بھلا کہا ہے، کس کو تماچا مار دیا ہے، کس کا حق دبا لیا ہے، کس کی زمین دبا لی ہے، اور کس کا کیا حق دبایا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. ابھی نماز میں آپ کے سامنے ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کیا، کل کو قیامت میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا حساب خود لے لے، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، تو خود امتیاز کر لے، تو خود یہ سوچ لے کہ تو نے کیا کیا ہے. میرے بھائیوں، اس وقت بڑا کٹھن معاملہ ہوگا، بڑا کٹھن معاملہ ہوگا. کیا جواب دے پائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمائے. آخری وقت ہو، کلمہ طیبہ زبان پر ہو، کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ ہو، اور ہم جب جا رہے ہوں اللہ ہم سے راضی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ دنیا سے ہم جا رہے ہیں. یہ فکر کی بات ہے. ہمیں فکر کیا ہے؟ موت تو پتہ نہیں عموماً لوگ یاد نہیں کرتے ہیں، کسی کو یاد ہی نہیں آتی. میں ایک جگہ کی بات آپ کو سناتا ہوں. ایک جگہ ایک گھر میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اور وہ اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی تھا، کوئی بیماری نہیں تھی. 2-3 مہینے گزرے کہ دوسرے بھائی کا انتقال ہو گیا اسی گھر میں. اب بچا تھا تیسرا، چھوٹا والا. اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کے پوری باڈی کا چیک اپ کروایا. ڈاکٹر پوچھ رہا ہے ابھی کیا بات ہوئی؟ کہا پہلا بہنو انتقال تھی گیا اور ہماری واری سے جو نہیں اندر سوچ ہے. آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میں چیک کروا لوں گا انتقال نہیں ہوگا. موت کو یاد نہیں کرتا ہے. ہر وقت ہمارے سامنے موت ہے. کب سے موت ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، باہر آنے کے بعد ایک ایک سیکنڈ جو اس کا گزر رہا ہے وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے. وہ کتنی ہی زندگی پالے لیکن اس کا ہر قدم موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں مرنا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور اس وقت آخری وقت اگر ہمارا اچھا ہو جائے، آخری وقت اگر ایمان والا ہو، آخری وقت اگر کلمہ طیبہ کے ساتھ ہو اور ہم دنیا سے چلے جائیں تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے، ایمان بچا کر لے جانا ہے، ایمان کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. یہ ایمان بہت امپورٹنٹ اور بہت بنیادی اور بہت اساسی چیز ہے. اصل میں ہم لوگ پیدا ہوئے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، مسلمان کے گھر میں، اور ہمارا نام مسلمان والا. پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوئے تو مکتب میں ہم کو بھیج دیا گیا. وہاں ہمیں سکھایا یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ کلمہ شہادت ہے، یہ کلمہ تمجید ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یہ رد کفر والا کلمہ ہے. یہ سکھا دیا گیا اور بچپن سے ہمیں یاد ہے اور اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں. لیکن ان کلمات میں کیا کہا گیا، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ایمان کی قدر ہمارے پاس نہیں. ایمان کی قدر کسے کہتے ہیں؟
سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ گئے ہیں معرکہ جہاد میں، اور ایک غیر مسلم بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور اس نے اپنے مذہب کی دعوت دی، اور عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے منع کیا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا ہمارا مذہب اختیار کر لو، آدھی حکومت تمہیں دے دیں گے، میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدھی نہیں، کل حکومت مجھے دے دے اور تو جو چاہے مجھے دے دے، ایمان کا سودا کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو اوپر لٹکانے کا حکم دیا سولی پر، اور پھر کہا پھانسی نہیں دینا ہے، تیر مارو اسے، تیر اس کے پاس سے گزارو، شاید یہ ڈر جائے اسلام چھوڑ دے۔ تیر برسائے گئے، تیر لگا نہیں، سامنے سے ہوا لگتے ہوئے گزرے، پھر اتارا گیا، شاید اب ڈر چکے ہوں گے، کہا اسلام کا انکار کر دو، کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دیگ میں تیل بہت گرم کیا گیا اور وہ تیل ابلنے لگا، ایک آدمی کو لا کر اس تیل میں ڈال دیا گیا، ذرا سے ایک دو لمحے میں اس کی ہڈیاں چمکتی ہوئی نظر آنے لگی، وہ آنے واحد میں وہ آدمی ختم ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جا رہا ہے ہمارا مذہب قبول کر لو، اسلام کا انکار کر دو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کوئی بات نہیں، تم یہ کر لو، ہم اسلام کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ حکم دیا گیا ان کو لے جاؤ، جلتے ہوئے تیل میں ڈال دو، دیگ میں ڈال دو، لے جایا گیا، اوپر اٹھایا گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور بادشاہ نے پھر بلایا، کہا شاید اب یہ ڈر چکا ہے، یہ رونے لگا ہے۔ پوچھا ڈر گیا؟ کہا نہیں نہیں، میں ڈرا نہیں ہوں، میری آنکھوں میں آنسو افسوس کی وجہ سے ہے کہ اے اللہ آج تیرے نام پر قربان ہونے کی باری آئی، میں افسوس کرتا ہوں اس بات پر کہ میرے پاس ایک جان ہے، اے اللہ تو نے ہزاروں جانیں دی ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی کہ وہ ساری جانیں میں تیرے نام پہ قربان کر دیتا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ ایک ہی جان ہے میرے پاس۔ ان سے پوچھئے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، پوچھئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو گھر پر جا کر یہ سوچتے ہیں کہ جو کیفیت رسول اللہ کی مجلس میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر پہ نہیں ہے، ہم منافق ہو چکے۔ ابو بکر کہتے ہیں اگر تمہارا یہ حال ہے تو ہم بھی منافق ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے حضور کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، اور وہ ڈر رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرا نام کہیں منافقین میں تو نہیں ہے؟ یہ وہ عمر ہے جن کے الفاظ قرآن بن کر اترے ہیں، یہ وہ عمر ہے جو زندگی بھر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے حدیث پاک میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور آپ کو تختے کے اوپر لٹا دیا گیا اور اب دفن کرنے کی تیاری تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور مجھے کوئی ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمر ابن الخطاب آج آپ رسول اللہ کے بغل میں دفن ہو رہے ہیں، مجھے پہلے سے یقین تھا کہ اللہ آپ کو یہی دفن کرے گا۔ اور حضرت علی کہتے ہیں مجھے یقین اس لیے تھا کہ حضور اپنی باتوں میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں آیا اور ابو بکر و عمر آئے، قمت انا و ابو بکر و عمر، میں کھڑا ہوا اور ابو بکر و عمر کھڑا ہوا۔ تو حضور نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا اور آپ کا نام ذکر کیا ہے۔ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر دفن ہوئے ہیں، آپ باقی تھے، اللہ آج آپ کو یہاں دفن کر رہے ہیں۔
تو وہ حضرت عمر جن کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونے کا موقع ملا اور وہ ڈر رہے ہیں کہیں میرا نام منافقین میں نہیں. اور ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز ہے ڈھنگ کی، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے ڈھنگ کی، نہ حج ہے. ہمارے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اختتام کے موقع پر دعا کرتے تھے، اور دعا کروانے میں یہ الفاظ بولتے تھے کہ اللہ آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ایک سجدہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس سب کچھ تھا اور وہ آخرت میں ڈرتے تھے، آخرت کے بارے میں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم نہیں ڈرتے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ عبادت ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اور ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا ہے. موت یاد نہیں آتی ہے. یہ یاد نہیں آتا ہے کہ منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا. یہ یاد نہیں آتا ہے کہ آج ہم غسل کرتے ہیں کل کوئی اور ہمیں غسل دلوائے گا. یہ یاد نہیں آتا ہے کہ ہمارے کپڑے کاٹ کے نکال دیے جائیں گے. یہ یاد نہیں آتا ہے کہ ہمیں کفن میں دفن کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. یہ ہمیں یاد نہیں آتا ہے کہ فرشتے حاضر ہوں گے اور یہ سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے. ہمیں یہ یاد نہیں آتا کہ کل کو قیامت میں دوبارہ اللہ کے سامنے زندہ ہو کر حاضر ہونا ہے اور اللہ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ سارے سوالات ہونے والے ہیں، لیکن ہمیں خیال نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو بخاری شریف کی. ہم لوگ جانتے بہت ہیں، بہت جانتے ہیں، جانتے بہت کچھ ہے، اور جانتے کیسے ہیں؟ کہیں ہمارے نوجوان تو اب جاننے کے لیے کتاب بھی نہیں اٹھاتے اور علماء کو بھی نہیں پوچھتے، مفتی گوگل کے پاس سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. گوگل کے پاس سوال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ علوم سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچے ہیں. حضور نے ابو بکر کے سینے میں علم پہنچایا. ابو بکر نے اپنے بعد کے لوگوں کو، انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو، یہ سینہ بسینہ آنے والے علوم ہیں. یہ انٹرنیٹ سے نہیں حاصل ہو پائیں گے. یہ بزرگوں سے ملتے ہیں، یہ علماء سے ملتے ہیں، یہ مفتیان کرام سے ملتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں خاص طور پر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد ثانی میں پہلے ہی صفحے پر اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچے. آپ انصاری صحابی ہیں، مدینے میں رہتے تھے اور مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، عمرے کا ارادہ ہے. اور مکے میں آپ کا ایک دوست رہتا تھا جو مشرک تھا، امیہ ابن خلف. یہ دونوں کے درمیان اسلام آنے سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے سے دوستی چلی آ رہی تھی، اور اتنی گہری دوستی کہ سعد بن معاذ مکے کے پاس سے گزرتے تو امیہ کے یہاں ٹھہرتے تھے، امیہ مدینے کے پاس سے گزرتا تو سعد بن معاذ کے یہاں ٹھہرتا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے اور امیہ ابن خلف کو کہا کہ کوئی مناسب وقت دیکھو دن میں تو ہم عمرہ کر لیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں گے. دوپہر کا وقت تھا. یہ دونوں اپنے گھر سے نکلے، امیہ کے گھر سے، اور راستے میں چل رہے تھے، حرم میں جانے والے تھے، داخل ہونے کا ارادہ کر رہے تھے. اچانک راستے میں ابو جہل کی ملاقات ہوئی اور ابو جہل امیہ ابن خلف سے سوال کر رہا ہے یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرا دوست مدینے سے آیا ہے، یثرب سے آیا ہے، سعد بن معاذ ہے. تو ابو جہل کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا یہ سن کر کہ مدینے کا ایک آدمی بہت آرام سے مکے میں چل رہا ہے، اور کہا اے سعد بن معاذ تم کیسے مکے میں امن کے ساتھ چل سکتے ہو جبکہ یہاں سے ہمارے بھاگے ہوئے لوگوں کو تم نے مدینے میں پناہ دے رکھی ہے، تم چاہتے ہو کہ تم ان کی مدد کرو. اور پھر آگے وہ کہتا ہے اے سعد یہ تو اچھا ہے کہ تو امیہ کے ساتھ ہے، امیہ کا دوسرا نام کنیت ابو صفوان، یہ تو اچھا ہے کہ تو ابو صفوان کے ساتھ ہے. اگر ابو صفوان کے ساتھ اے سعد تو نہ ہوتا تو اپنے گھر تک صحیح سالم نہیں پہنچ پاتا. یعنی ہم اتنا مارتے کہ تو اپنے گھر صحیح سالم نہیں جا سکتا. ابو جہل بول رہا ہے زور زور سے اور سعد بن معاذ بھی زور زور سے جواب دے رہے ہیں، دونوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. امیہ ابن خلف نے
حضرت سعد ابن معاذ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا سعد آہستہ بولو، یہ مکے کا سردار ہے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ امیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا کہ تو ابو جہل کی کیا بات کرتا ہے؟ میں نے تیرے بارے میں رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اب امیہ ابن خلف کو ابو جہل کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اپنی فکر دامنگیر تھی۔ اب وہ اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے، اے سعد، محمد نے کہا ہے مجھے مارا جائے گا۔ کہا بالکل، میرے آقا نے کہا ہے کہ تجھے مار دیا جائے گا۔ کہا میں مکے میں مارا جاؤں گا؟ کہا یہ نہیں معلوم، لیکن یہ پکی بات کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ امیہ دوبارہ اپنے گھر پہ پہنچا اور باہر سے آواز دے رہا ہے اپنی بیوی کو کہ یہ سنو تو صحیح، میرا یسربی اور مدنی دوست میرا بھائی سعد ابن معاذ کیا کہہ رہا ہے۔ تو بیوی جلدی جلدی آئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا؟ کہا یہ سعد مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے مسلمانوں کے ہاتھوں مار ڈالا جائے گا، مسلمان میرا قتل کر ڈالیں گے۔ بیوی بھی پوچھ رہی ہے کہ مکے میں مارا جائے گا یا مکے کے باہر مارا جائے گا؟ سعد نے کہا یہ نہیں پتا ہے کہ کہاں مارا جائے گا، لیکن یہ پکی بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مار ڈالا جائے گا۔ امیہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، مکے سے باہر اب میں کبھی نہیں نکلوں گا، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن مکے کے باہر اب کبھی نہیں نکلوں گا۔ یہ ڈر اس کی طبیعت میں ہے، اس کے دل میں ہے۔ اسی طرح وہ ڈرا ڈرا سہما زندگی گزار رہا تھا، دل میں تھا کہ کبھی مکے کے باہر نہیں نکلیں گے۔ اچانک اعلان ہوا ابو جہل کی طرف سے، نکلو نکلو، اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے نکلو۔ بدر کی لڑائی کا اعلان ہونے لگا اور مشرکین تیار ہونے لگے، اور امیہ چپ چاپ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گیا، نہیں بھائی ہم نہیں چلیں گے، تمہیں جانا ہو جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ ابو جہل دروازے پر آ گئے اور آواز دی امیہ باہر آؤ۔ کہا نہیں نہیں نہیں، میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں چلوں گا، تمہیں جانا ہو جاؤ، تمہیں جانا اجازت ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ ابو جہل نے کہا تمہیں چلنا ہوگا، تم مکے کے سرداروں میں سے ہو، تم اگر گھر میں بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی بیٹھ جانا پڑے گا اور دوسرے لوگ بھی ہمت ہار جائیں گے۔ تو اب بہت اصرار ہوا تو اونٹنی تیار کر رہا ہے، سامان تیار کر رہا ہے، اور بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں ان کے ساتھ تھوڑے دور تک جاؤں گا۔ کہا یاد نہیں ہے تمہارے بھائی سعد ابن معاذ نے کیا کہا تھا؟ کہا یاد ہے، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا جہاں لڑائی ہونے والی ہے، تھوڑی دیر باہر نکلوں گا پھر واپس آ جاؤں گا، چھپ کر واپس آ جاؤں گا، میں دور تک نہیں جاؤں گا۔ لیکن نکلا ہی، اور نکلتے نکلتے چلتے 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 اتنا نکلا کہ بدر کے میدان میں پہنچا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات میں، یعنی آج ایک رات پہلے حضور نے نشاندہی کی تھی، یہاں کل ابو جہل مارا جائے گا، یہاں امیہ مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ اور دوسرے دن جب قتال ہوا، جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، ٹھیک اسی جگہوں پر ان مشرکین کو مرا ہوا پایا۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ روایت بیان کر کے، یہ حدیث بیان کر کے، وہ یہ کہ امیہ کیوں ڈر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے میں مکے سے باہر نہیں نکلوں گا، وہ کہہ رہے میں گھر میں چھپا رہوں گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھے مارا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ لوگ بالکل یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ جیسا محمد نے کہا ہے ویسا ہو کر رہے گا۔ معلوم ہوا جاننے کا کام تو وہ بھی کرتے تھے، جانتے تھے کہ حضور نے کہا ہے یہ ہوگا، جانتے ہم بھی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جانتے ہم بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جانتے یہ ہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، جانتے یہ ہیں کہ ہمیں اسلام پر زندگی گزارنا ہے، جانتے یہ ہیں کہ رسول اللہ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، جانتے یہ ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، جانتے یہ ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ مانتے ہوتے تو شریعت پر عمل شروع کر دیتے، مانتے ہوتے تو ہمارے کانوں میں آواز آتی اللہ اکبر اور ہم اپنا کام چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے۔
ہم اگر مانتے ہوتے تو فجر میں یہ آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور آدمی اپنے بستر کو چھوڑ دیتا اور مسجد میں آ جاتا۔ اگر مانتا ہوتا تو اپنا لباس شرعی ہوتا، اگر مانتا ہوتا تو اپنا چہرہ محمدی ہوتا، اگر مانتا ہوتا تو ہم کسی کو ستانے والے نہ بنتے، ہم کسی کو راحت پہنچانے والے بنتے۔ تو صرف جان لینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جانتے تو مشرکین بھی تھے، جاننے کے ساتھ ہمیں ماننا ہے اور مان کر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا، ایمان کی قدر ہمیں نہیں، اس لیے کہ ہمیں مفت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اسلامی گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے۔ ایمان کی قدر و قیمت اس نوجوان سے پوچھو جو چھپ چھپ کر دار ارقم میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کو یہ کہتا ہے حضور کس چیز کی آپ دعوت دیتے ہو، اور حضور نے دعوت پیش کی اور وہ جوان اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ وہ جوان تھا جو بڑا مالدار تھا، گھنٹوں تک اپنے بال سنوارا کرتا تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑے بڑے تاجر لوگ اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور یہ بڑے لباس فاخرہ اور بہت عمدہ لباس پہننے والا جوان تھا، اور ماں سے بہت ڈرتا تھا۔ ماں کو پتہ چل گیا کہ میرا بچہ مسلمان ہو گیا ہے، ماں نے بہت ڈرایا، دھمکایا، گھر میں کونے میں جیل خانہ بنایا، اس جیل خانے میں بٹھا دیا، اور چھپ چھپا کر جیل خانے سے کبھی نکل کر کود کر حبشہ چلے گئے، حبشہ سے لوٹے اور حضور کو جا کر عرض کیا میں حبشہ سے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، ہم تمہیں مدینے والوں کا استاد بنا کر بھیجتے ہیں، تم انہیں قرآن سکھانا، قرآن کی دعوت دینا، قرآن کی آیات سکھانا۔ اس نے سوچا اس جوان نے کہ چلو ایک مرتبہ پھر ماں سے ملاقات کر لیتے ہیں، ملنے گیا، ماں نے پھر کہا اسلام کا انکار کر دے، کہا نہیں، یہ وہ نشہ ہے ایمان کا جو ایک مرتبہ چھا جائے پھر اس کا سودا نہیں ہو سکتا۔ یہ جوان مدینہ گیا، وہ جوان جس کے بال بڑے قیمتی تھے، جس کا لباس بڑا قیمتی تھا، غزوہ احد کے موقع پر جب اس جوان کو شہید کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کو دیکھ رہے تھے، اس جوان کے لیے جب اس کا کفن لایا گیا تو ایک چادر کا ٹکڑا تھا، پیر دھانپتے تو سر کھل جاتے تھے، سر کھل جاتا تھا، سر دھانپتے تو پیر کھل جاتے تھے۔ دنیا انہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ہے ایمان کی قیمت ان حضرات کے نزدیک کہ جو ہو جائے، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، کیسے ہی کٹھن حالات آ جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں مفت میں ایمان ملا ہے، ہمیں قدر نہیں، اسی کو لے کر جانا ہے ہمیں۔ قیامت میں جنت کے حصول کے لیے اور جنت کے پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے بالکل بنیادی جو چیز ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان ہے کتنا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ آدمی جہنم میں جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی اس کے ایمان کو نہ جانتا ہوگا، اللہ اس کو نکالیں گے، نہر حیات میں اس کو غوطہ لگوائیں گے، اس کا جسم اچھا ہو جائے گا، اللہ اسے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بچا کر لے گیا۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، رسول اللہ کی خدمت کی ہے چچا ابو طالب نے، بڑا کام کیا ہے، ایمان کے بغیر گئے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابو طالب کو جنت نصیب نہیں ہو پائے گی، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، جبکہ حضور کی خدمت کی۔ تو ایمان شرط ہے میرے بھائیو۔ کل قیامت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت جہنم۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ جبرائیل امین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو تیار کیا اور سنوارا، اس کو منظم کیا، جبرائیل امین کو بلایا اور بلا کر کہا جبرائیل جاؤ میں نے جنت تیار کی ہے، دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل امین جنت دیکھ کر آئے، کہا کیسا پایا؟ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ جنت تو اتنی حسین، اتنی خوبصورت، اتنی دل کو بھانے والی، اتنی دل فریب کہ جو بھی بندہ جنت کے بارے میں سنے گا، ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا، کہا جاؤ دوبارہ جنت دیکھ کر آؤ۔
اب جب دیکھ کر آئے تو پوچھا کیا پایا؟ کہا اللہ بہت مشکل ہے، کوئی نہیں جا پائے گا جنت میں، کوئی نہیں جا پائے گا، بڑا مشکل کام ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا جنت کے اوپر تو جو مشکلات کے پردے ڈھکے ہوئے ہیں، حجبت الجنت بالمکار ہے، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مشقتوں میں، جنت کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں تکالیف کے۔ کون سی تکلیف؟ صبح میں ٹھنڈی میں اٹھنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، فجر کے لیے جانا ہے، یہ ایک مشقت۔ بازار میں چلے گئے، نامحرم عورتوں کا ایک سیلاب امڈ رہا ہے اور ہمیں مشقت اٹھا کر اپنی نظروں کو جھکانا ہے، یہ مشقت کا پردہ ہے جو جنت کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ماں بلا رہی ہے اور ہم اپنے کام میں ہیں، اپنا کام چھوڑ رہے ہیں مشقت کے ساتھ اور ماں کے بلاوے پر جا رہے ہیں، یہ مشقت کا پردہ جنت کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ نیک کام کی طرف جانے کے لیے لوگ بلا رہے ہیں، اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے اور ہمارے سامنے ٹی وی کی اسکرین پر میچ چل رہا ہے، دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ موبائل کی اسکرین پر ننگا ناچ چل رہا ہے، دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، لیکن اسی پردے کو اگر ہم چاک کریں گے کہ بھائی آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو میں نہیں دیکھوں گا، اللہ کے نام پر جانے والا بنوں گا، نماز پڑھنے والا بنوں گا، اور ان جتنی ظاہری طور پر لذت والی چیزیں گناہ والی ہے میں اسے چھوڑتا ہوں، ان سب کے گناہوں کے پردوں کو جب آدمی ہٹاتا جائے گا تو قیامت میں جہاں قدم اس کا پڑے گا اس کا نام جنت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، جبرائیل کو بھیجا دیکھ کر آؤ، جبرائیل دیکھ کر آئے، کہا بڑی خطرناک جگہ ہے، کوئی نہیں جائے گا، کوئی جانا نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ نے دوبارہ بھیجا، کہا جاؤ دوبارہ دیکھ کر آؤ، آ کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں آپ نے اس کے اوپر ڈال رکھی ہے کہ ہر کوئی جہنم میں چلا جائے گا۔ کیا؟ زینا کی ظاہری خوبصورتی اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، فلم دیکھتے وقت جو لذت آ رہی ہے وہ پردہ جہنم کے اوپر ڈالا ہوا ہے، نامحرم کو دیکھنے میں جو لذت آ رہی ہے وہ لذت کا پردہ جہنم کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ آدمی جب ان برائیوں کو کرتا ہے تو وہ جہنم کے پردوں کو ہٹا رہا ہے، موت کے بعد جہاں اس کا قدم ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے میرے بھائیوں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم غافل ہو چکے ہیں، بہت غافل ہو چکے ہیں، اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ کسی کا جنازہ اٹھاتے ہمیں اپنی موت نہیں یاد آتی کہ کل ہمیں کسی کے کاندھے پر لٹا دیا جائے گا، کسی کے کاندھے پر لٹا کر لے جایا جائے گا۔ قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں اور جنازہ رکھا جاتا ہے، نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو ہم لوگ جاتے ہیں، عموماً نہیں جاتے ہیں۔ ہر وقت جانا چاہیے، اس پر دوہرا اجر ملتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں، میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ پیچھے کھڑے دعا سے پہلے اور دفن سے پہلے اپنی باتوں میں، دنیا داری کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بیڑی پینے میں لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایسی جگہوں پر لوگ میچ کا سکور ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اور آپ کو قبرستان جا کر اپنی موت یاد نہ آئے کہ مجھے بھی ایک مرتبہ یہاں لایا جائے گا اور دفن کیا جائے گا، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر قبرستان جا کر ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے تو سمجھو کہ ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں موت یاد آنی چاہیے، آدمی کو موت کیوں نہیں یاد آتی؟ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کر جانا ہے اور اسی پر ہماری بخشش ہونے والی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہونے والا ہے، جنت میں جانے والا ہر ایمان والا بندہ ہے، کسی کے سینے میں ایمان ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں بھیج دیں گے، اور کفر کے ساتھ کوئی جائے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جنت کی تیاری کریں،
جنت کی تیاری، اپنے اعمال ایسے بنائیں کہ ہم جنت میں جانے والے بنیں، کبر و غرور سے بچیں، تواضع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے پیار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو، اے میری ایمان والی بندیوں، اے مردوں جو ایمان لے آئے، اے عورتیں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے جہنم کی آگ سے؟ ہم غلط کاموں میں چل رہے ہیں، خود ہمارے بچے غلط کاموں میں چل رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میں نے جگہ جگہ دیکھا ہے، جگہ جگہ، اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے، اب بچے جو ہے وہ قرآن سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے۔ ابھی 2 سال کا جو وقفہ گزرا کورونا کا، اس میں کئی جگہوں پر مکاتب بند ہو چکے تھے، اللہ اکبر، اور کئی بچے اس کی وجہ سے قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کرو۔ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں آج کی نسل اگر قرآن سے دور ہو گئی تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں آنے والی نسل قرآن سے بالکل کٹ جائے گی۔ اپنے بچوں کو دینی بناؤ، دینی۔ قرآن کریم میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں اس آیت کو ذکر کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بچوں کے ذریعے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، بیویوں کے ذریعے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ حسن بصری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو دیندار بنا، اس لیے کہ دینداری کی وجہ سے جو آنکھوں میں ٹھنڈک ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔ آج اگر اولاد سے ہم پریشان ہیں، بیویوں سے پریشان ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ دینداری نہیں ہے۔ ہم اپنی اولاد کو، اور اولاد کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل قیامت میں مجھ سے میرے بارے میں تو سوال ہوگا، میرے بچوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان کی کیا تربیت کی تھی۔ عجیب ایک دور نکلا ہے، عجیب۔ وہ بچوں کو اسکولوں میں عجیب و غریب چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، آپ پڑھائیے اسکول، بچوں کو لائر بنائیے، ایڈوکیٹ بنائیے، بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، اور ضرورت ہے ان چیزوں کو بنایا جائے، لیکن دین کے ساتھ بنائیے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں، دینداری کے ساتھ۔ ورنہ آج اسکولوں میں جہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اسلامی ماحول ہے، لیکن ایسی ایسی جگہوں سے ایسی ایسی باتیں آ رہی ہے کہ اب اسکولوں میں بچوں کے پاس ڈانس کروایا جاتا ہے، بچوں کے پاس کپڑے ایسے پہنائے جاتے ہیں، اور اب صرف کرناٹک نہیں، جگہ جگہ یہ بات آ رہی ہے کہ حجاب کے ساتھ لڑکیاں اسکول میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اور میں اکثر جگہوں پر یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آج ہوا نا، ابھی ہوا کہ حجاب کا مسئلہ کھڑا ہوا، اور بھی دن بدن کچھ نہ کچھ شوشے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے حکومت کا قصور، غلطی بتلاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں کو ساتھ دیا اور فلاں نے اعلان کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ بنیادی طور پر ان اعلانات کے پیچھے سب سے پہلی غلطی اگر کسی کی ہے تو وہ میری اور آپ کی ہے۔ ہم نے اسلام پر چلنا چھوڑ دیا، ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنوں نے پہلے سے پردہ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ عام عورتیں جب پردہ نہیں کر رہی ہے تو خاص لڑکیوں کے پاس کیوں پردہ کروایا جا رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے بچوں پر۔ ہم اسلام صحیح طور پر ان کے سامنے پیش نہیں کر پائے، جس کے نتیجے میں وہ 3 طلاق کو ظلم سمجھے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے میرے بھائیوں کہ ہم صحیح اسلام ان کے سامنے پیش نہیں کر پائے۔ اور یاد رکھنا، ابھی بھی بیدار ہونے کا موقع ہے،
بیدار ہو جانا چاہیے. ابھی وہ کٹھن حالات نہیں آئے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے نکلے مسجد میں اور کوئی بندوق لے کر کھڑا ہو کہ خبردار مسجد میں قدم رکھا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے. یہ حالات ابھی نہیں آئے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ حالات نہ کھڑے ہوں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مساجد کو آباد کرنا ہوگا, ضروری ہے کہ مدارس کو آباد کرنا ہوگا, ضروری ہے کہ دین کی باتیں اپنے اندر اور اپنی اولاد میں پیدا کرنی ہوگی. نہیں, یہ تو ہمیں ہی دیکھ کے قوانین بنا رہے ہیں کہ بھئی ان میں کہاں یہ چیزیں ضروری ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ ہماری ذمہ داری. میں نے ابھی جمعہ کے ایک بیان میں نے کہا تھا ایک جگہ کہ 2 سال ایسے گزرے کہ جس میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ مساجد کو جیسے تالا لگ گیا. 3-4 آدمی نماز پڑھتے تھے مسجد میں, صفیں بھی نکال دی گئی اور بڑے بڑے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے, یار بہت برا ہوا, مسجد بند ہو گئی, تالے لگ گئے. تو میں جب سنتا تھا تب اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ بہت برا ہوا, مسجدیں بند ہو چکی ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ مسجد کھلتے ہی ساری مساجد بھر جائے گی. لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی ماحول ہے, وہی پہلی صف بھری ہوئی ہے, دوسری آدھی ہے, تیسری خالی ہے, وہی نظام چل رہا ہے جو پہلے چل رہا ہے. حالات آ رہے ہیں, حالات آ رہے ہیں دن بدن, اور پہلے والے حالات جو پیچھے گزر گئے اس کے مقابلے میں بڑے خطرناک آگے آ رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور وہ حالات مسلم شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسے کٹھن حالات آئیں گے, ایسے کٹھن حالات آئیں گے, لوٹ کر آئیں گے, عود کر کے آئیں گے, جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. ایسے لگاتار حالات کھڑے ہوں گے اور ایسے کٹھن حالات آئیں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. آدمی صبح میں مسلمان, شام میں کافر ہو جائے گا, شام میں مسلمان, صبح میں کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے آدمی اپنا ایمان کھو بیٹھے گا. میرے بھائیوں, ایمان بچا کر جانا ہے, ایمان بچا کر اللہ کے سامنے جانا ہے, اور اس کے لیے دعا کرنی ہے. ایک تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دعاؤں کا دامن چھوڑ دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا, ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تمہاری پکار ماننے کے لیے تیار, قبول کرنے کے لیے تیار. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہنا میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. ہم نے پکارنا چھوڑ دیا, اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ دیا, اور مانگتے ہیں تو ایک رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کے وہی رٹے رٹائے الفاظ بول دیتے ہیں. میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک کلپ میں ایک بات ذکر کی ہے کہ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا, بڑا ظالم آدمی تھا, اور طواف کر رہا تھا, اس کے ساتھ ایک اور آدمی قریب میں طواف کر رہا تھا, کسی کا ہاتھ پکڑ کے. وہ نابینا آدمی تھا, اور طواف کے دوران وہ نابینا آدمی یہ دعا کر رہا تھا, اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما, دنیا میرے سامنے اندھیری ہو چکی ہے, تاریک ہو چکی ہے, اللہ مجھے بینائی عطا فرما. اور وہ رو رہا تھا, دعا کر رہا تھا. حجاج ابن یوسف نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا, کب سے میں سن رہا ہوں تو دعا مانگتا ہے, نے تیری دعا قبول نہیں ہوئی. میرے طواف کے کچھ چکر اب باقی رہ گئے, 3 یا 4 چکر باقی ہیں. میرا طواف مکمل ہو جائے اس سے پہلے تیری آنکھیں دیکھتی ہو جانی چاہیے, ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا. اب وہ آدمی پھر دعا کر رہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب تک صرف آنکھ مانگتا تھا, اب تو میں جان کی حفاظت بھی مانگ رہا ہوں, اگر مجھے آنکھ نہیں ملی تو میری گردن اڑا دی جائے گی. اور حجاج ابن یوسف ایسا ظالم آدمی تھا, جب ایک مرتبہ کہہ دے میں مار ڈالوں گا وہ مار ڈالتا. تو اب جب حجاج کا طواف مکمل ہوا چند ہی لمحے میں, اور اس نے بلایا ادھر آؤ, کیا ہوا؟ کہا میں دیکھتا ہو گیا, تجھے دیکھ رہا ہوں میں. اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی. حجاج ابن یوسف نے کہا کب سے میں تجھے دیکھ رہا تھا, تو دعا مانگ رہا تھا لیکن دل کی گہرائی سے نہیں مانگ رہا تھا,
زبانی اوپر ہی اوپر مانگ رہا تھا، اس طرح اگر 1 سال تک مانگتا رہتا تیری دعا قبول نہ ہوتی۔ میرے دھمکی دینے کے بعد تو نے دل کی گہرائی سے مانگا ہے، اور دل کی گہرائی سے جب مانگا جائے تو اللہ رد نہیں فرماتے ہیں۔ غفلت کے ساتھ مانگے اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں، دل کی گہرائی سے مانگے اللہ رد نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ سے مانگو نا میرے بھائیو۔ ہمارے اکابرین ضد کرتے تھے، حضرت مدنی نور اللہ عمر قدہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد میں جب دعا کرتے تھے تو ایسے بلک بلک کر اور رو رو کر دعا کرتے تھے جیسے کسی بچے کو باپ نے بہت مارا ہو اور وہ باپ کا دامن پکڑ لے وہ بچہ کہ ابو مجھے مت مارو مت مارو، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ کیسے رو رو کر معافی مانگتا ہے؟ حضرت مدنی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ایسے تڑپ تڑپ کر تہجد میں دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ سے مانگو نا میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کبھی منع نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی مانگنے والے کو ذلیل بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس ہم نے مانگا، 1 مرتبہ مانگا، ہو سکتا ہے وہ دے دے، دوسری مرتبہ مانگیں گے وہ کچھ منہ ادھر ادھر کرے گا، دے دے گا، تیسری مرتبہ کہے گا کہ زکوٰۃ صرف ہم رمضان میں ہی نکالتے ہیں، اور چوتھی مرتبہ منع کر دے گا۔ اللہ کے پاس ہمیشہ مانگتے رہیے، اللہ کبھی کسی کے سامنے ہم نے ذلیل نہیں ہونے دے گا، اور مانگی ہوئی دعا کبھی ضائع بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ یا تو دنیا میں کام آ جائے گی یا آخرت میں کام آئے گی۔ دنیا میں اگر نہ بھی قبول ہوئی تو آخرت میں اس پر اللہ تعالیٰ نے انعام متعین کر دیا کہ اس کا بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے کرنے کے کام، ایمان بچا کر لے جائیں اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قدم قدم پر حضور نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جہنم کی طرف سے ہٹا کر ان کی توجہ جنت کی طرف کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے نا میرے بھائیوں تو انہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہ بری بات ہے، یہ مت کرو، گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ انہیں بچپن سے سکھاؤ تو یہ بڑے ہو کر آپ کو اپنا باپ سمجھیں گے، اپنی ماں کو اب ماں سمجھیں گے، اور انہیں پتا چلے گا کہ باپ کا یہ اکرام ہوتا ہے، ماں کا یہ اکرام ہوتا ہے۔ باپ کی عظمت کو ایسے سمجھا جائے اور ماں کی عظمت کو ایسے سمجھا جائے اگر آپ نے ان کو دین سکھایا ہو۔ میرے بھائیوں، اب بچے ماں باپ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، ان کے مقام کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے۔ کوئی برائی کرتا ہوا بچہ نظر آئے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹا ہے، بڑے ہو کر سمجھ لیں گے، نہیں، ابھی سے سمجھانا پڑے گا تو یہ سمجھیں گے، ورنہ پھر وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جنت کی طرف راغب کرنے کا کام ہر وقت حضور نے کیا۔ ایک مجلس میں ایک مرتبہ ایک ریشم کا کپڑا لایا گیا اور صحابہ کرام اس کو لینے لگے ایک دوسرے کے ہاتھ میں، اور لے کر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ اتنا اچھا لباس ہوتا ہے، یہ اتنا اچھا کپڑا ہوتا ہے، یہ اتنا ملائم ہوتا ہے، یہ اتنا نرم ہوتا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ یہ دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اتعجبون من حریر الدنیا، اے لوگو، اے میرے صحابہ، تم دنیا کے ریشم پر تعجب کر رہے ہو؟ لمنادیل سعد فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے ریشم سے اور دنیا کی چیزوں سے بہتر میرا صحابی سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں جنت میں جو رومال ہوگا وہ دنیا کے ریشم سے افضل ہوگا۔ حضور یہ نہیں فرمایا سعد کا کرتا دنیا کے ریشم سے افضل ہوگا، حضور یہ نہیں فرمایا سعد کا پاجامہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا سعد کا امامہ جنت میں دنیا کے ریشم سے افضل ہوگا، یہ نہیں فرما رہے ہیں، رومال کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رومال معمولی کپڑے کا بنایا جاتا ہے، اور اب تو اتنا آسان کر دیا ہے سمجھنا کہ اب تو کاغذ کا رومال، ٹیشو پیپر بناتے ہیں جو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ حضور یہ بتلانا چاہتے ہیں ایک معمولی کپڑا جسے دستی اور رومال کہتے ہیں، اگر وہ دنیا کے ریشم سے افضل ہوگا تو پھر جنتی کا لباس کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہ حضور سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہر وقت کوشش کی کہ وہ کس کی طرف متوجہ ہو جائے، جنت کی طرف، جنت کے کاموں کی طرف، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے بتلایا۔ میں اپنی آخری بات کہہ کر انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے،
اور اس باغ کے بالکل کنارے کے پاس ایک درخت ہے کھجور کا، اور بازو میں دوسرے آدمی کا باغ ہے، میں باؤنڈری وال لینا چاہتا ہوں، دیوار باؤنڈری بنانا چاہتا ہوں، فینسنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ درخت جو ہے بازو والے کا وہ بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، میں باؤنڈری بنا نہیں پا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا اچھا یہ صحابی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس سے خریدنا چاہا وہ منع کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلا کر کہ یہ درخت جو آپ کا بھائی مانگ رہا ہے آپ اسے دے دو۔ کہا نہیں دوں گا۔ بیچ دو؟ کہا نہیں بیچوں گا۔ ہدیہ دے دو؟ کہا نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا ایک درخت دوں گا جس کا سایہ 100 سال تک ختم نہیں ہو پائے گا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں دینا۔ کہا بیچ دو مجھے؟ کہا نہیں بیچنا بھی نہیں۔ خیر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی یہ جو آپ نے کہا کہ ایک درخت دے دے اس کے بدلے میں جنت کا اتنا بڑا درخت ملے گا، میں اگر اس کے پاس سے یہ درخت لے لوں اور آپ کو دے دوں اور آپ اس صحابی کو دے دیں جو باؤنڈری وال بنانا چاہتے ہیں، تو میں اگر یہ کام کروں تو مجھے وہ جنت کا درخت ملے گا جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے؟ کہا بالکل ملے گا۔ تو ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت والے کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ وہ درخت جو تم سے حضور مانگ رہے تھے میں تم سے خریدتا ہوں پورے ایک باغ کے بدلے میں، اور اس باغ میں 500 یا 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے حضرت ابو الدحداح کے باغ میں، اور رہنے کا ایک چھوٹا سا مکان بھی تھا۔ آدمی کہنے لگا میں نے بیچ دیا، تمہارا یہ درخت تمہارا باغ مجھے دے دو۔ اب حضرت ابو الدحداح اس کو باغ کا قبضہ دینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور باغ میں ابو الدحداح کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، بیوی اندر بیٹھی ہے، اور ابو الدحداح باغ کے اندر نہیں جا رہے ہیں، باہر سے آواز دے رہے ہیں یا ام الدحداح تعالی، اے دحداح کی ماں، اے ام دحداح باہر آ جا۔ وہ کہہ رہی ہے آپ کیوں نہیں اندر آتے ہیں؟ کہا تو باہر آ جا۔ کیوں؟ کہا میں یہ پورا باغ جنت کے درخت کے بدلے میں بیچ کر آیا ہوں۔ آپ اگر کہیں ہم اور آپ ایسا یہ سب کام نہیں کر سکتے بھائی، کھیت اگر کہیں لکھوا کے پھر بیوی کو سنانے جاؤ نا گھر میں جانا پریشان ہو جائے گا۔ ایک مولانا نے بیان کیا کہ جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو 70 شیاطین اس کو روکتے ہیں، تو ایک جوان درمیان سے کھڑا ہوا کہ آج میں مقابلہ کر لوں گا 70 شیاطین کا، گھر پہ گیا اور اناج کی بوری اٹھائی اور بوری اٹھا کے کاندھے پہ رکھ کے نکل رہا تھا، اور بیوی نے آواز لگایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا صدقہ کرنے۔ کہا رکھ دے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ رکھ کے واپس بیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ مولانا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کی بات سچی ہے، 70 شیطان کا میں نے مقابلہ کر لیا لیکن اس کی خالہ کے سامنے ہار گیا۔ حضرت ابو الدحداح دروازے کے پاس کھڑے ہیں، اندر نہیں جا رہے ہیں، اور بیوی کو باہر بلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں جنت کے باغ کے بدلے میں، جنت کے درخت کے بدلے میں بیچ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو الدحداح کی بیوی کہنے لگی بڑا اچھا سودا آپ نے کیا ہے، بچوں کو ساتھ میں لے کر نکل رہی ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں جو کھجوریں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں پھینک دو، اب یہ باغ ہمارا نہیں، ہمارا درخت جنت میں ہمیں ملنے والا ہے۔ باہر نکل گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ درخت پیش کر دیا کہ ہم خرید چکے ہیں، اب آپ کو دے چکے ہیں، اب اس صحابی کو دے دیجیے۔ یہ شوق تھا ان حضرات کو جنت میں جانے کا۔ میرے بھائیوں، جنت کا راستہ آسان ہے، اور وہ راستہ ہے دین کا راستہ، دین کا راستہ۔ کل ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہم کیا لے کر اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ روزانہ اپنا حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کون سا دین کا کام کر لیا۔ ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ہماری آخرت بگڑ نہ جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، وہ ڈر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ ایک مرتبہ 2 رکعت نماز زیادہ پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا کام کر لیا، جبرائیل ہماری ملاقات کے لیے آئیں گے۔
یہ وہ لوگ تھے جو رات رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور پھر ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ پوری بات جو میں نے آج آپ حضرات کے سامنے تقریباً 1 گھنٹہ 4 منٹ سنائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان ہمارے پاس رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اور حفاظت کرتے کرتے اللہ کے یہاں ایمان لے کر جانا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور حق تعالیٰ شان ہو آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں جو اتنی دیر تک بیٹھے رہے اور ان باتوں کو سنتے رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کا جنہوں نے آج کے بیان کے لیے انتظامات کیے، جنہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا، میرا استقبال کیا، احترام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کریں، اور اللہ رب العزت ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ بہت بڑے عالم دین، محقق، مدقق حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، جن کے بڑے ہونے کے لیے اور ان کے تعارف کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث و محتمم بہت بڑے آدمی۔ آپ تمام حضرات شرکت کریں، میں بھی انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنا۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اے اللہ، ہم آپ کے بگڑے ہوئے بندے آپ کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ معاف فرما دیجئے، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت قصوروار ہیں، بڑے مجرم اور پاپی ہیں۔ اے اللہ، آپ معاف فرما دیجئے، آپ معاف فرما دیجئے، آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ معاف فرما دیں گے، آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ اتنے بڑے مجرموں کو کیوں معاف کر دیا۔ مولا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ، معاف فرما دے۔ مولا، بڑی زندگی گزر گئی، زندگی کا بڑا حصہ لایانی میں گزر گیا۔ اے اللہ، بڑھاپا قریب آ گیا، بال سفید ہونے لگے، کمر میں درد ہونے لگا، پیروں میں درد ہونے لگا، اب بھی ہم نہیں سدھرے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیجئے، ہم نہ چاہیں تب بھی تقوی کے راستے پر چلا دیجئے، پیشانی کے بالوں کو پکڑ پکڑ کے تقوی کے راستے پر چلا دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، روزہ رکھنے والا بنا، زکوٰۃ دینے والا بنا، حج ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تلاوت قرآن عطا فرما، حلاوت قرآن عطا فرما، عظمت قرآن عطا فرما، فہم قرآن عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام کے خلاف بہت اعلانات ہو رہے ہیں، کہیں پردے کے خلاف، کہیں اذانوں کے خلاف، اور کہیں مساجد کے خلاف۔ اے رب کعبہ، ہم اقرار کرتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اے اللہ، ہم بہت مجرم، بہت گنہگار صحیح، لیکن اے اللہ، ایک بہت بڑا رشتہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ رشتہ یہ کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اس رشتے کی لاج رکھ لے مولا، اس رشتے کی لاج رکھ لے مولا۔ ارے اللہ، مار کھائے ہوئے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے کتنے نوجوان موب لنچنگ کے حوالے سے اے اللہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اے اللہ، اور پتہ نہیں اب آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرنا ہو تو پڑوسی ملک میں چلے جاؤ، گھر میں رہ کر پردہ کرو۔
اے اللہ یہ ہماری کوتاہی تھی، ہماری کوتاہی تھی، اے اللہ ہم مار کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ مولا بچہ جب مار کھا کے آتا ہے تو اپنے ابو سے کہتا ہے ابا دیکھو نا فلاں بچے نے مجھے مارا ہے، آپ ذرا جھڑک دو نا اسے، آپ ڈانٹ دو نا اسے۔ مولا ہم آپ سے فریاد کرنے آئے ہیں، یہ جو زبان آج چل رہی ہے اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے، انہیں ہدایت دے دیجئے، انہیں ہدایت دے دیجئے مولا، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو انہیں تباہ و برباد کر دیجئے، انہیں تباہ و برباد کر دیجئے مولا۔ ہماری مساجد کو آباد کر دیجئے، ہماری مساجد کو آباد کر دیجئے، ہمارے مدرسوں کو آباد کر دیجئے مولا۔ 2 سال کے گیپ نے اور 2 سال کے فاصلے نے مدرسوں سے بچے کم ہو چکے ہیں اللہ، اس فاصلے میں مدرسوں میں مہمانان رسول کم ہو چکے ہیں مولا، دوبارہ بھر دیجئے، دوبارہ ہمیں طلبہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ۔ کئی مدارس قرض میں آ چکے ہیں اے اللہ، ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما اے اللہ۔ مساجد کا آباد فرما، مدارس کا آباد فرما، قال اللہ اور قال الرسول کا وہ نظام جو پہلے سے چل رہا تھا دوبارہ بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری فرما دے اللہ۔ دین کا کام جہاں کہیں ہو رہا ہو اور اس کا ہونا پسند ہو تو اسے قبول فرما، اس کی مدد فرما اے اللہ۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ یا کوئی ایک بیمار چل رہا ہوگا اے اللہ، انہیں شفا عطا فرما۔ میری ماں بیمار ہے اے اللہ، انہیں شفا عطا فرما اے اللہ۔ امت مسلمہ کے سارے بیماروں کو شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ امت کے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ۔ امت میں جتنے مقروضین ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما اے اللہ۔ امت میں جتنے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں انہیں بہتر جوڑے نصیب فرما اور اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ۔ اب ہمیں دیندار بنا دے، اب ہمیں اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے والا بنا دے، ایمان میں پختگی عطا فرما، اسلام میں پختگی عطا فرما، ہماری نمازوں میں پختگی عطا فرما اے اللہ۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اے اللہ۔ اپنی ذات باری کا استحضار نصیب فرما، گناہ کے لیے قدم اٹھیں اور اے اللہ آپ یاد آ جائیں اور ہم گناہ چھوڑنے والے بنے اے اللہ۔ ہمیں ایسا بنا دیجئے، ہمیں ایسا بنا دیجئے اے اللہ۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ۔ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا اے اللہ، ان کو دین کا داعی بنا اے اللہ۔ اولاد کے وبال جان بننے سے ہماری حفاظت فرما اے میرے اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہم مانگتے ہیں عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، حفاظت فرما لیجئے۔ رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔